صحیح مسلم میں حدیث ہے، کتاب الجمعہ چیپٹر میں، جمعے والے چیپٹر میں، نبی علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی نے خطبہ دیتے ہوئے کہا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، ومن یعصہما فقد غوا، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہو گیا۔ میرے بھائیو، اس جملے میں نہ تو کوئی لٹریچر کی خرابی ہے، نہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، کیونکہ بات اس سے سٹارٹ ہوئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہو گیا۔ کوئی خرابی اس میں نہیں ہے لٹریچر کی، لیکن نبی علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا، آپ فرمایا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے ہو تو۔ اور پھر آپ نے یعنی اس کو ایک تو غصہ نکالا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، لیکن امام الموحدین بھی ہیں، یہ ڈانٹا ہے تو ڈانٹا ہے، اس کے باوجود اتنا لوگ جو ہے شرک کی طرف جا رہے ہیں، نہ ڈانٹا ہوتا تو کیا کر رہے ہوتے؟ آپ فرمایا تم کہو من یعص اللہ ورسولہ فقد غوا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا۔ تم نے یہ کیوں کہا کہ ان دونوں کی کرے؟ وہ آگے سے کہہ سکتا تھا یا رسول اللہ میں نے کوئی آپ کو اللہ مان کے تو نہیں کیا، میں آپ کو اللہ کا بندہ ہی سمجھتا ہوں، آپ کو میں غیر مستقل بذات سمجھتا ہوں، عطائی ہے وہی کہانیاں جو تمہیں کرائی جاتی ہیں، جو اسی بھی کراتے رہے اپنے کسی زمانے میں۔ اس زمانے میں یہ کہانیاں نہیں تھی، آپ نے کیٹاگوریکلی فرمایا کہ تو کہہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، یہ نہ کہ ان دونوں کی، حالانکہ وہ کوئی غلط نہیں تھا، پہلے وہ کہہ چکا تھا اللہ اور اس کا رسول، سٹارٹ سے ہی دونوں کہتا پھر تو غلط ہوتا، لیکن نبی علیہ السلام نے احتیاط کا یہ پہلو رکھا۔ اور ابو داؤد میں اس کا ایک طریق ہے، اس میں آگے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا قم اذهب، اٹھ اور ادھر سے نکل۔ اتنا غصہ، حالانکہ آپ کے اخلاقیات اس چیز کے متقاضی تھے کہ آپ اس طریقے سے ایٹیچیوڈ نہ کرتے، لیکن توحید کا مسئلہ سینسٹیو ہے، آپ ذرا سے بھی ڈھیلے پڑھتے نا امت نے کم چک کے رکھنا سی، ہوں اتنا چکے ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا کے ڈیونٹی میں کلیم کر دیا، پھر بھی قوم باز نہیں آتی، کیا زمین و آسمان کی کلابیں ملاتی ہے۔ میں مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، 22 مارچ 2007 کی بات ہے، آلموسٹ 13 سال پہلے، تو مجھ سے فرمانے لگے کہ میں تو نعت خانوں کی مجلس میں جانا اب چھوڑ گیا ہوں، یہ شرکیاں نعتیں پڑھتے ہیں۔ میں حیران ہو گیا، جی مفتی منیب صاحب کہہ رہے ہیں شرکیاں پڑھتے ہیں، وہ کیڑا اتنا وڈا شرک ہے، ایڈا موٹا گاڑا شرک جڑا مفتی صاحب کو نظر آ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ دیکھو نا، یہ پڑھتے ہیں خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، تو ان کو شرم نہیں آتی ہے؟ یہ شان الوہیت اور شان رسالت کا مقابلہ کرواتے ہیں، الفاظ دیکھیں، یہ کیا رسول اللہ یہ بات سن سکتے ہیں کہ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا؟ سر پکڑتا بھی خدا ہے، چھڑاتا بھی خدا ہے، ذریعہ کسی کو بناتا ہے اور اس کو بھی اذن دیتا ہے اپنی اجازت سے، اسی لیے قرآن میں بار بار ہے شفاعت بھی اللہ کی ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، دھونس نہیں ہے، بالاذن ہے۔ تو یہ اس طرح کے جملے بولنا، پھر اس کو کہنا دیکھیں نا جی وہ قیامت دن لوگ پکڑے جائیں گے تو حضور چھڑوا لیں گے، سر وہ یہ آپ نبی علیہ السلام کے سامنے ذرا بات کر کے دیکھیں، نبی علیہ السلام کیا دھونس سے چھڑوائیں گے؟ اس طرح کے جملے بولنا، یہاں دیکھ لیں نبی علیہ السلام نے اس کو یہ بھی نہیں کہنے دیا کہ جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی، اس کو کہتے ہیں مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بھی اگلا ورژن لے لیں، مسند امام احمد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئت، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ ہمارے تو جناب بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے اللہ نبی وارث، تو نبی علیہ السلام فرمایا اجعلتنی للہ ندہ، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ ند بنا دیا، کھڑا کر دیا؟ قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے۔ وہ آگے کہہ سکتا تھا یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ تو نہیں مانتا، اور ظاہر ہے کوئی صحابی تو حضور کو اللہ نہیں مانتا ہوگا،
یا رسول اللہ میں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کی مرضی سے ہی آپ بھی چاہ کے وہ جڑی ایڈی لمبی ایکویشن بنا دینا نا. اس زمانے چ کہانیاں نہیں سن پائی, بالکل 24 کیرٹ سونا تھا. اچھا کتابوں میں آج بھی ہے. میں ایک بریلوی عالم کے پاس بیٹھا ہوا ہے, ہمارے جیلم کی 3 مسجدوں میں وہ جمعہ پڑھاتے ہیں, یعنی 3 جگہ تقریر کرتے ہیں, ایک جگہ جماعت کراتے ہیں. اتنا ان کو شوق ہے دین کی خدمت کرنے کا, لیکن تنخواہ بھی لیتے ہیں تینوں جگہ سے. تو ان کے سامنے بیٹھا تو میں نے ان کو یہ حدیث بیان کرنی شروع کی نا, ابھی میں صرف ادھر پہنچا نا, اجعلتنی للہ ندا, کہتے ہیں جی اور مرزا صاحب آپ نے کیا سمجھا ہے اس کو؟ میں نے کہا جی آپ سمجھائیں. وہ کہتے ہیں اصل میں حضور پوچھ رہے تھے دیکھو مجھے تم نے اللہ تو نہیں بنا لیا نا کہیں, یعنی اگر اللہ نہیں بنایا پھر یہ کہہ سکتے ہو ماشاء اللہ ہوا شئتا, جو اللہ چاہے جو اس کا رسول چاہے. میں کہ سر اگے سنتے لو, اگے الفاظ نے قل بل ماشاء اللہ وحدہ, بلکہ کیا اکیلا جو اللہ چاہے. تو حدیث نے اپنی حفاظت کر دی. حضور یہ نہیں پوچھ رہے تھے کہ بھئی اگر اللہ بن کے کر رہے ہو تو نہ کہا کرو, اگر مجھے مخلوق سمجھ کے کہہ رہے ہو تو پھر کہہ دیا کرو کہ جو اللہ کی مرضی اور جو اس کے رسول کی مرضی. لیکن ایک ایکسیپشن ہے یہاں پہ, جب دین کا مسئلہ کوئی آئے گا نا تو ہم یہی کہیں گے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں, کیونکہ دین کون سکھاتا ہے؟ پیغمبر. لیکن جو تکوینی امور ہیں, جو تقدیر سے تعلق رکھتے ہیں, وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. صحابہ کرام جس معاملے میں دین کے کوئی بات نہیں سمجھ آتی تھی کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. واللہ ورسولہ اعلم, کیونکہ دین تو رسول اللہ نے سکھانا ہے نا. بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے, اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے, سمجھ بوجھ, اور دیتا اللہ ہے, میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں. نبی علیہ السلام نے کہا یہ جو دین بھی میں سکھا رہا ہوں نا, یہ میں اپنی کوئی بات نہیں سکھا رہا, اللہ مجھے دیتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اسی کو پکڑ کے پھر والا حضرت نے شعر کہہ دیا نا, رب ہے معطی یہ ہیں قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. وہ کہتے ہیں یہ رزق بھی رسول اللہ ہی تقسیم کر رہے ہیں. حالانکہ اس میں علم دین کی بات ہوئی تھی, آدھی بات پکڑ لی. اور وہ آپ دیکھیں حدیث بھی آدھی لکھی ہوتی ہے, واللہ معطی وانا قاسم, پیچھے بھی کچھ الفاظ نے, اور اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. یہ دین کے معاملے میں ہے. باقی معاملات میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے جو اللہ چاہے اور جو اس کا رسول چاہے, نہیں, جو اللہ چاہے. اس لیے دیکھیں ہماری ٹریڈیشن میں بھی اللہ کا شکر ہے یہی چیزیں ہیں. ہم کسی چیز کو بھی نظر سے بچانے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ. کسی نے آج تک کہا ماشاء اللہ و رسول؟ مستقبل کے لیے ارادہ کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ. کسی نے کہا کبھی انشاءاللہ و رسول؟ ٹریڈیشن میں, کتابوں میں ہر چیز اپنی جگہ صحیح فٹ ہوئی ہوئی ہے. ہاں باقی پھر جب اس میں خرابیاں آنا شروع ہوتی ہیں تو پھر آپ دیکھیں اس میں تو پھر وہ پیر کو بھی بیچ میں ڈال لیتے ہیں. کئی لوگ ہیں وہ اپنے کئی ایک دنیاوی معاملات میں بھی کہتے ہیں نہیں پہلے میں پیر صاحب سے مشورہ کروں گا پھر میں اس کے مطابق چلوں گا. یہ ان کی یعنی ایک گراوٹ کا لیول ہوتا ہے.